السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رکھیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے شوہروں کی وفات ہو جائے۔ لہٰذا اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، اور یہ عدت اس عورت کے لیے ہے جو منکوحہ مدخولہ ہو، اور اس عورت کی بھی یہی عدت ہے جو منکوحہ غیر مدخولہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کی شادی ہوئی ہو اور شادی کے بعد اس کی شوہر سے ملاقات ہو چکی ہو اور اس کے بعد شوہر کی وفات ہو تو اس کی بھی یہی عدت ہے، اور اس عورت کی بھی یہی عدت ہے جس کی شادی ہوئی ہو اور شادی ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد ابھی شوہر سے ملاقات نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے شوہر کی وفات ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہارٹ اٹیک یا ایکسیڈنٹ یا اس طرح کی طبعی موت ہی واقع ہو جائے اور میاں بیوی میں ملاپ سے پہلے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس عورت کی بھی یہی عدت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ اور یہ عدت انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں بلکہ اسلامی مہینے کے حساب سے، قمری مہینے کے حساب سے گزارنی ہوگی، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے حساب سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی لازم ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لہٰذا اگر کسی عورت کے شوہر کا رات کے وقت یا دن میں کسی وقت انتقال ہو جاتا ہے تو اس دن سورج ڈوبنے پر 1 دن مکمل ہو جائے گا، 1 دن مکمل ہو جائے گا اور دوسرا دن شروع ہو جائے گا۔ اور اس اصول کے مطابق آخری دن جو ہوگا وہ آخری دن تب ختم ہوگا جب سورج ڈوب جائے، آخری دن جب سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تب آخری دن مکمل ہوگا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے عدت بیان فرمائی ہے یہ اس عورت کی عدت ہے جو حمل سے نہ ہو۔ اگر عورت حمل سے ہو، حاملہ ہو، پریگننٹ ہو تو ایسی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَن يَضعن حَمْلَهُنَّ کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل وضع کر دیں، یعنی بچے کو جنم دے دیں۔ تو اگر شوہر کی وفات کے وقت عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب چاہے شوہر کی وفات کے 1 ہی دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا پھر شوہر کی وفات کے 8-9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، یا جب بھی بچے کی پیدائش ہو تب جا کر کے اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اور حدیث کے اندر بھی یہی مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہی بات بتائی تھی کہ تم نے جب بچے کو جنم دے دیا تو تمہاری عدت مکمل ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1484 ہے۔ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت یہ حمل سے تھیں، اور حمل ان کی وفات کے چند دنوں کے بعد ہی انہوں نے بچے کو جنم دے دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتویٰ دیا۔ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ جس وقت میں نے بچے کو جنم دیا اسی وقت میں حلال ہو گئی۔ وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَا لِي، اور آپ نے مجھے شادی کرنے کا حکم دیا اگر میں چاہوں، یعنی اگر میں شادی کرنا چاہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اگر عورت شوہر کے وفات کے وقت حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔
اب حمل کے دوران عدت کے دوران عورت کن کن چیزوں سے اجتناب کرے اور کیا کیا چیزیں اس پر لازم ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس پر لازم ہے کہ شوہر کی وفات کے وقت جس گھر میں وہ رہ رہی تھی، جس گھر میں سکونت پذیر تھی، اسی گھر میں رہ کر کے وہ عدت گزارے اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہاں جو ضروری کام ہو، مثال کے طور پر گھر کے اندر جو ہے انتظام نہیں ہے اور قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے تو جا سکتی ہے، بیمار ہو گئی اور علاج کی غرض سے ہاسپٹل وغیرہ جانا ہے جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کو خرید کر کے لا کر کے دے دے تو اس غرض سے بھی یعنی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بھی وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اوپر لازم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت اور بھڑکیلے لباس زیب تن نہ کرے بلکہ سادے لباس کا استعمال کرے۔ وہ لباس جو شوخ رنگ کے ہوں اور جو بہت ہی خوبصورت قسم کے لباس ہوں، ایسے لباس سے وہ اجتناب اور پرہیز کرے، سادے قسم کے لباس پہنے۔ اسی طریقے سے وہ زیورات سے بھی اجتناب کرے، سونے چاندی کے یا اسی طریقے سے موتیوں کے زر و جواہرات کے جو زیورات ہوں، مثال کے طور پر ہار ہے، انگوٹھی ہے، کنگن ہے اور اسی طریقے سے کان اور ناک میں پہننے والے جو زیورات ہوتے ہیں، ان تمام زیورات سے وہ اجتناب کریں، ان کا استعمال ترک کر دے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں چوڑیاں پھوڑ دیتی ہیں شوہر کے وفات کے وقت، تو چوڑیاں پھوڑنا ضروری نہیں، ان کو چاہے تو نکال کر کے رکھ دے اور عدت کے بعد ان کو استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے، ہاں حیض سے فراغت کے بعد تھوڑی سی خوشبو جگہ اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ خوشبو کے استعمال سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت کے دوران سرما، کاجل یا اسی طریقے سے کریم پاؤڈر جو چہرے میں نکھار پیدا کرتے ہیں، ان اشیاء کا استعمال بھی ترک کر دیں، ان چیزوں کا استعمال بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر اس کا ارادہ شادی کرنے کا، دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو عدت کے اندر وہ نہ تو نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی نکاح کے متعلق کوئی گفتگو کر سکتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ چاہے تو اپنے ولی کی اجازت سے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے اس کی عدت اسلامی مہینے کے حساب سے 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر عورت شوہر کے وفات کے وقت حمل سے ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کو جنم دینا ہے، چاہے 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا چند مہینوں کے بعد یا 8-9 مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہو، جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی اور وہ پھر جب چاہے تو نیا نکاح، دوسرا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جواب ٹی وی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔